जुर्अत का नाम है दो बंदवानी, आले मकाम है दो। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हाज़रीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़े जुमा से कबल कुछ देर दीन के बाद कहने और सुनने के तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें 100% सच और हक बात कहकर फिर सुनकर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, जो अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत तिलावत की हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 औसाफ जिक्र फरमाए हैं। आज मैं आपके सामने
اسی آیت کو لے کر سہارا لے کر چلوں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ پانچوں اوصاف آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ جمعہ کا مختصر سا وقت ہوتا ہے، تفصیل سے تو نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن تھوڑی تھوڑی سب میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، یعنی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو دنیا کے اندر گواہ بنا کر بھیجا۔ میرے عزیز دوستو، کس چیز کی گواہ؟ شاہد کے معنی گواہ کے بھی آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی طرف لے چلتا ہوں۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، کل قیامت کے دن جب اولین و آخرین جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر جو ابھی دنیا میں ہیں اور جو دنیا میں آ کر چلیں گے، چاہے آ کر چلے گئے اور جو دنیا میں آئیں گے، سب کل قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پیغمبروں کو پوچھے گا، پہلے پیغمبروں کو پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں توحید دے کر بھیجا تھا، میں تمہارے سر پر نبوت کا تاج دے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، تم نے میری بات اپنے امتوں کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کیا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیز جانتا ہے، لیکن میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تمام سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جتنے بھی سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پوچھے گا جو میں نے تبلیغ دے کر بھیجا تھا، جو میں تمہیں جس دعوت کو دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا، کیا تم نے اپنے امتی کو، اپنے قوم کو، لوگوں تک میری بات کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تمام انبیاء علیہ السلام عرض کرے گا میرے پروردگار، آپ نے ہمیں جو تعلیم دی تھی، آپ نے جو ہمیں سبق دیا تھا اپنے امتی کو دینے کے لیے، میرے اپنے امتی کو پہنچانے کے لیے ہم نے پہنچا دیا، لیکن میرے دوست وہاں اس امتی وہ مشرک لوگ انکار کر بیٹھے گا۔ دنیا کے اندر بھی جھوٹ بولتا تھا اور دنیا کے اندر جھوٹ بول کے اپنا کام تو نکال لیتا تھا، وہاں بھی وہ سب سوچے گا کہ یہاں بھی جھوٹ بول کر کام نکال لیں گے۔ میرے عزیز دوستو، نوح علیہ السلام کی امتی، موسیٰ علیہ السلام کی امتی، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی، بڑے بڑے پیغمبر، نبیوں، رسولوں کی امتی انکار کر دے گی کہ اللہ ہمارے تک آپ کی بات نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آپ کی امتی تو انکار کر رہی ہے، اب تو فیصلہ دلیل پر ہوگا نا، اب فیصلہ دلیل پر ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں سے، رسولوں سے، نبیوں سے کہیں گے تمہارے پاس ہے کوئی گواہ، تمہارے ہے کوئی دلیل کہ تم نے اپنے بات کو اپنے امتی تک پہنچا دیا، جو کہ تمہارے امتی تو انکار کر رہی ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تمام بڑے بڑے پیغمبر، رسول کہیں گے یا اللہ ہماری گواہ آخری امتی کے، آخری نبی کی امتی ہے، آخری نبی کی امتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس امتی کو، نبی کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سے پوچھے گا کیا نوح علیہ السلام نے اپنے امتی تک، اپنے قوم تک اپنی بات کو پہنچا دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کو پہنچا دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کو پہنچا دیا تھا؟ زکریا علیہ السلام نے کیا بات کو پہنچا دیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کیا بات کو پہنچا دیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے کیا بات کو پہنچا دیا تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ سب نے کیا بات کو پہنچا دیا تھا؟ یہ امتی کہے گی ہاں اللہ، اے
اللہ یہ مشرک لوگ جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم تک بات کو پہنچا دیا تھا. اب وہ امتی پھر اعتراض کرے گا کہ اللہ ہمارے سے نہ جانے کتنے ہزار سال بعد یہ دنیا کے اندر آیا ہے, ہمارے دنیا میں آنے کے بعد سب سے آخر میں یہ آیا ہے, اس کو کیسے معلوم, اس کو کیسے معلوم. اور یہ اعتراض بھی صحیح ہے, اور اعتراض بھی صحیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس امتی سے پوچھے گا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا, یہ اور تمہارے تو کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے, تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امتی تک بات کو پہنچا دیا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے پہنچا دیا تھا, یعقوب نے پہنچا دیا تھا, یوسف نے پہنچا دیا تھا, نوح نے پہنچا دیا تھا علیہ السلام, تمہیں کیسے معلوم. تو میرے دوستو کیا یہ امتی جواب دے گی؟ فرمایا اللہ ہاں ہمارا اور ان کا فاصلہ بہت دور ہے, کئی ہزار سال کے بعد ہم آئے ہیں, لیکن ہم نہیں کہہ رہے ہیں, ہم دور سے آنے کی وجہ سے ہم گواہی نہیں دے رہے ہیں, بلکہ ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا اور ہم نے آپ کے کلام میں پڑھا تھا. اللہ اکبر. اور قرآن کہتا ہے وَسَتَلِّ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو میرے دوستو جب یہ امتی گواہی دے گی کہ اللہ نوح علیہ السلام نے پہنچا دیا تھا بات, موسیٰ علیہ السلام نے پہنچا دیا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا ہاں اللہ میرے امت سچ کہہ رہی ہے, اے اللہ میرے امت سچ بول رہی ہے کہ انہوں نے بات کو پہنچا دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اللہ کے رسول کو کہا کہ شاہد ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا تھا. بہت ساری چیزیں ہیں اس پر, اور ایک یہ بھی ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی اب جاؤ دنیا کے اندر اور میری گواہی دو. کیا مطلب خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں, لات ہے, منات ہے, حبل ہے, عزا ہے, یعوث ہے, بزرگوں کے بت بنا رکھے ہیں, اور ان سب کا نام لینے والا تو بہت ہے, ان سب کا ذکر کرنے والا تو بہت ہے, میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اے میرے حبیب آپ جائیے اور توحید کا ڈنکا بجائیے اور توحید کا گواہ دیجئے اور میرا گواہی دیجئے کہ اللہ سارے چیز کرنے والے ایک اللہ ہے. تو میرے دوستو شاہد اس آیت میں پہلے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد, کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, شاہدا و مبشر, اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی, نیک کام کے لیے خوشخبری دی, کبھی اللہ کے رسول نے مجمع میں خوشخبری دی, کبھی اللہ کے رسول نے ایک ساتھ میں خوشخبری دی. وبشر الصابرین, قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, صبر کرنے لگو گے, صبر کرو گے, اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یہ نہیں کہا کہ تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. وبشر الصابرین, مصیبت میں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یہ خوشخبری دی. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایسے بھی خوشخبری دی, مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول نے خطبے کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, حضرت عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعید فی الجنہ, سعد فی الجنہ, عبیدہ ابن الجراح
الرحمن بن عوف جنہ، ایک ساتھ میں اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو کہا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، جس کو عشر مبشرہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے شاہد و مبشر، مبشر کے ایک معنی ہے خوشخبری دینے والا۔ اللہ کے رسول نے ایسا بھی خوشخبری دی میرے دوستو، فرمایا جو وضو کرتا ہے صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ کے بعد نبی نے جیسے فرمایا ہے اس طرح سنت طریقہ سے وضو کرتا ہے اور دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا بھی وہی کلمہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سننے والا بھی وہی کہے، یعنی جو مؤذن کہے وہی کہے۔ حی علی الصلاۃ میں پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور جب اذان ختم ہو جائے نبی پر درود پڑھے، پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اگر یہ کوئی دعا پڑھتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، یہ درود پڑھتا ہے، پھر یہ دعا پڑھتا ہے، میرے عزیز دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کے لیے ضرور سفارش کروں گا اور جنت کا، اور اللہ میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت کے اندر داخلہ کرے گا۔ وَنَذِيرًا مبشر ایسی بشارت دیتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے ایسے بھی بشارت دی میرے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کو اچھی طرح تعلیم دے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو دیندار گھر کے اندر نکاح کر دے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والے اگر اس بیٹی کو بیٹوں پر فوقیت نہیں دی، جیسے بیٹوں کو سمجھتا ہے ایسی بیٹیوں کو سمجھتا ہے اور اچھی طرح تعلیم دیتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، پہچانتا ہے کہ ایک اللہ ہے، وہ میرے دوست کو اچھی طرح تعلیم دے دے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہور میں دونوں یہ 2 انگلی کو اللہ کے رسول نے ملایا اور فرمایا ہم دونوں جنت کے اندر ایسے اکٹھے رہیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، اے اللہ کے نبی کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا تم اس 2 بیٹیوں کو اچھی تعلیم دو، اچھی تعلیم دو، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو دیندار گھر کے اندر نکاح کر دو، تو ان کی بھی وہی فضیلت ہے۔ میرے عزیز دوستو جب اللہ کے رسول نے یہ بشارت سنائی مجمع میں سے ایک صحابی رونے لگا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو 3 بیٹیوں کی اور 2 بیٹیوں کی خوشخبری سنا دی، میرا تو ایک ہی بیٹیا ہے، میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہاں تیرے پاس اگر کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہو اور اس کو اچھی طرح تعلیم دیتا ہو اور جب بالغ ہو جائے تو اس کو نکاح اچھے گھرانے کے اندر نکاح کرا دو، دیندار گھرانے کے اندر، اس کے لیے بھی وہی خوشخبری ہے۔ تو میرے دوستو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشر، بشارت اس طرح دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے میرے دوست کو ایسے بھی بشارت دی ہے، ایسے بھی خوشخبری دی ہے۔ ایک کا بچہ انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے انتقال ہو گیا، اور یاد رکھیے جو نابالغ بچے کا انتقال ہو جاتا ہے 2 سال ہو، 4 سال ہو، 5 سال ہو، 2 مہینہ، 4 مہینہ، ان کے روحیں جنت کے اندر گھومتے رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک کا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، ماں باپ کو غمگین دیکھتا ہے،
نوچتی ہے عورتیں، بال نہیں بکھرتی ہے، بکھار کے روتی ہے، بلکہ وہ صبر کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ کچھ آدمی کی اگر نیکی کم ہو جائے گی، جہنم میں جانے کا ان کو فیصلہ سنا دے گا، لیکن جب اس کے ماں باپ، جس کا چھوٹا بچہ انتقال ہو گیا تھا، اس کے ماں باپ کو جب جہنم کے اندر لے جانے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا رکو، دنیا کے اندر ہم نے اس کے چھوٹے بچے کو جلا کر لیا تھا، وہ جنت کے اندر وہ روحیں ہیں، اس کا بچے ہیں، ان کو بلاؤ اور ان کے ماں باپ سے ملوا دو، ان کے ماں باپ سے ملوا دو۔ حدیث کے اندر آیا ہے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے گلے کے اندر لگ کر چپڑ جائے گا اور رونے لگے گا۔ میرے عزیز دوستو، جب کافی دیر ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان سے جدا کر دو، ان کو جنت بھیج دو، ان بچوں کو جنت بھیج دو اور ان کو جہنم بھیج دو۔ وہ بچہ رو کر کہے گا اللہ یہ کیسا آپ کا انصاف ہے، دنیا کے اندر ہمارے ماں باپ کو چھین لیے تھے، ماں باپ سے ہمیں جدا کر دیا تھا، اور آج بھی دنیا کے اندر آج بھی آخرت کے اندر جدا کر رہے ہو۔ اے اللہ آپ کا یہ کیسا انصاف ہے، اگر جدا کرنا یہ تھا تو ہمیں کیوں ہمیں ماں باپ سے ملایا، ہمیں ماں باپ کے ساتھ بھی جہنم کے اندر بھیج دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، تمہیں تو جہنم کے اندر نہیں بھیج سکتا، لیکن تمہارے ماں باپ کو میں جنت کے اندر بھیج سکتا ہوں۔ میرے دوستو، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، چھوٹے بچے کا انتقال پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کو جنت دیتا ہے۔ مبشر کے معنی خوشخبری دینے والا، ایسا اللہ کے رسول نے خوشخبری سنایا، ایسا بھی خوشخبری اللہ کے رسول نے سنایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بیٹھے ہیں، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہے کوئی تم میں اس مجمع کے اندر آج کسی نے نفلی روزہ رکھا ہو، کوئی تم میں سے نفل روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے نفل روزہ رکھا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے دوسرے سوال کیا ہے کون اس مجمع کے اندر جو کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو روزے میں تھا، میرے حصے میں جو کھانا آیا میں نے ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ ابوبکر۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا ہے تم میں سے کوئی جو آج کسی بیمار کی عیادت کیا ہو، بیمار کو دیکھنے کے لیے کیا ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا ہاں اللہ کے رسول، ہمارے قبیلے میں، ہمارے پڑوس میں ایک بیمار تھا، ہم نے جا کر اس کی عیادت کی۔ اللہ کے رسول نے چوتھی اور آخری سوال کیا کہ ہے کوئی اس مجمع کے اندر جو آج کسی کے جنازے کے اندر گیا ہو، جنازے کے اندر شامل رہا ہو، جنازہ پڑھا ہو، اس کو کفن دفن تک مٹی لگوا رہا ہو؟ میرے عزیز دوستو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا ہاں اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفنایا، میں نے اس کی نماز جنازہ کے ساتھ کیا، میں نے اس کے قبر کے اندر مٹی دی۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ابوبکر بیٹھ جاؤ، ابوبکر بیٹھ جاؤ۔ اب مبشر کے معنی بشارت دینے والا اللہ کے رسول کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے او لوگوں یاد رکھو، جس آدمی کے اندر ایک دن کے اندر 4 عمل جمع ہو جائے، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، غریب کو کھانا کھلاتا ہو، بیمار کی عادت کرتا ہو، جنازے کے ساتھ جاتا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے اندر جانے کے لیے کوئی چیز اس کی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو مبشر کے معنی بشارت دینے والا، اگر اسی میں کہتا جاؤ تو بہت سا وقت لگ جائے۔ پھر وہ کیا کہ وَنَذِيرًا، اللہ کے رسول اس آیت کے اندر اللہ کے رسول کو کیا فرمایا؟ نذیرا، ڈرانے والا۔ اللہ کے رسول نے جنت کے بارے میں لوگوں کو خوشخبری دی
کے بارے میں ڈرایا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کے اندر ایسا عذاب ہوتا ہے، کبھی موت کی سختی کے بارے میں بتایا، کبھی قبر کے بارے میں بتایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے اتنا روتے تھے، داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ عثمان، جہنم کے بارے میں جب ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے، لیکن قبر کے بارے میں جتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا وہ لوگوں، وہ کوٹری کو یاد کرو، وہ تنہائی گھر کا یاد کرو، وہ کیڑا مکوڑے کے گھر کو یاد کرو، اور وہ موت انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر اس پہلی منزل کے اندر کامیاب ہو گیا تو آنے والی منزل کے اندر کامیاب ہی کامیاب ہے، اور اس میں اگر وہ پھنس گیا تو ہر منزل کے اندر وہ پھنستا ہی چلا جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ 70,000 سال تک جہنم کو دہکایا گیا، اس کو سلگایا گیا، اس میں آگ کو بھارا گیا تو وہ سفید ہو گیا۔ 70,000 سال تک جہنم کو دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گیا، پھر 70,000 سال تک جہنم کو جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گیا، وہ لال ہو گیا، پھر 70,000 سال تک میرے دوستو جب جہنم کو کیا کہتے دہکایا تو وہ سیاہ کالا پڑ گیا اور ابھی کالا ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے رسول کو اس آیت کے اندر 5 ذکر اور 7 ذکر فرمائے ہیں، اس میں وہ نذیرہ یعنی ڈرانے والا، بہت ساری چیزوں کے اعمال کے اوپر اللہ کے رسول نے بشارت دی، اور بہت سارے چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ڈرایا۔ میں تھوڑی ذکر کرتا ہوں ورنہ وقت کافی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہ ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا۔ داعی الی اللہ، خالص اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ آج تو بہت سارے کیا کہ فرقے اور کمیٹی اور طرح طرح کی چیزیں جو اپنی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے رسول نے کس کی طرف بلایا؟ داعیا الی اللہ۔ میرے عزیز دوستو، جب پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق اترا، اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے اور آخری سانس تک دعوت دیتے رہے۔ میں آپ کو ابھی اس مختصر سے وقت میں کیا سناؤں؟ میرے عزیز دوستو، پتہ کیا کہیں، اسلام کا نیا دور ہے، اسلام کا نیا دور ہے۔ مکے کے اندر ایک میلہ لگتا تھا جسے اکاس کی منڈی کہا کرتے تھے، اکاس کا میلہ کہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اکاس کی منڈی کے اندر، بازار کے اندر گیا اور لوگوں کو دعوت دیتے گئے۔ دو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اے لوگوں ایک اللہ، اے لوگوں ایک اللہ کی بات مانو، ایک اللہ کی بات مانو۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے گئے، کوئی پتھر سے مار رہا، کوئی دھول پھینک رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ صحابی خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اتنا مارا کہ ہم پہچان نہیں پا رہے تھے، اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے۔ وہ صحابی ابھی ایمان نہیں لایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لوگوں ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو مار رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا کہ چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا تیرے ابا کو کاش کے منڈی میں اتنا لوگوں نے مارا کہ بے ہوش پڑے ہیں۔ 4 سال کا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پانی لے کر گھر سے دوڑتے ہوئے آتی ہے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پڑے ہیں۔ اپنے گود کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیتی ہے اور اپنے دوپٹہ سے اللہ کے رسول کو چہرہ کو صاف کر رہی ہے اور کہتی ہے او لوگوں تم نے اس نبی کو مارا ہے، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جو یہ کہتا ہے لوگوں ایک اللہ کی مانو۔ آج تک میرے ابا نے کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، آج تک میرے ابا نے کسی کو کوئی غلط نہیں کہا، آج تک میرے ابا نے امانت میں خیانت نہیں کیا ہے۔ اس نبی کو تم مار رہے ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں اور روتے روتے اللہ کے رسول کے چہرے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم آنسو گرا۔ جب وہ آنسو گرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ گئے۔
اللہ کے رسول ہوش میں آ گئے اور اللہ کے رسول نے روتے روتے فرمایا اے لوگوں تم نے مجھے مارا، تم نے مجھے تکلیف دی، طرح طرح کے اذیتیں دی، میں سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن یاد رکھو جنہوں نے میری بیٹی کو رلایا آج تمہاری وجہ سے میری بیٹی رو رہی ہے۔ یاد رکھو جس نے میری فاطمہ کو رلایا وہ قوم کیسے فلاح پہنچ سکتی ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو کیا کہ رلایا اس نے مجھے رلایا۔ تو میرے عزیز دوستو داعیاً الی اللہ، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اور ایسا بھی میرے عزیز دوستو ہر چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بتا کر اس دنیا سے گئے۔ کل قیامت کے دن مالک یوم الدین جہنم کے بارے میں بھی ڈرایا اللہ کے رسول نے۔ میرے عزیز دوستو کل قیامت کے دن یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، یہ آسمان سوانیزے پر ہوگا۔ پچھلے جمعے کے اندر میں آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 سوال یا 5 سوال کرے گا، جب تک وہ سوال کے جواب نہیں دو گے وہاں سے ہل نہیں پاؤ گے، قدم اٹھا نہیں سکو گے۔ ایسے نفسی کے عالم کے اندر میرے دوستو ایک جماعت جائے گی نوح علیہ السلام کے پاس، اور نوح کو قوم کہے گی، تمام لوگ کہیں گے اے نوح اللہ سے سفارش کرے۔ آدم کے پاس بھی جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب نبی کہے گا لست لہا، آج میرے پاس وہ پاور نہیں ہے، میں اس پوزیشن پر نہیں ہوں کہ اللہ سے بات کروں۔ اسی طرح میرے دوستو تمام لوگ آتے آتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہے گا کہ آپ کو اللہ نے اپنے خون سے پیدا کیا ہے، بغیر باپ کا پیدا کیا ہے اللہ نے آپ سے، آپ اللہ سے بات کریں۔ اس چیز سے گرمی کے اس تپش سے جو اپنے پسینے میں لوگ ڈوب رہا ہے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دیجئے، نجات دلائیے اور حساب و کتاب شروع کر دیجئے، اللہ سے کرائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہے گا یہ میری بس کی بات نہیں ہے اور تمہیں کسی کے پاس جانا نہیں ہے، تم آخری نبی کے پاس چلے جاؤ۔ تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور فرمائیں گے اللہ سے بات کیجئے، اللہ سے بات کیجئے اور حساب و کتاب شروع کرائیے۔ میرے دوستو سب نبی کہے گا لست لہا، لیکن ہمارے نبی لست لہا نہیں کہے گا، فرمائے گا انا لہا۔ آج میری پاس وہ پوزیشن ہے کہ میں اللہ سے بات کروں۔ بہت تفصیلی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول سجدے کے اندر گر جائے گا، اور دنیا کے حساب سے 7 دن اور 7 راتیں جتنے ہوتی ہے اتنے لمبا سجدہ کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے تعریف کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت میرے سینے کے اندر وہ کلمہ میرے دل کے اندر ڈالے گا۔ تو میرے دوستو پھر اللہ کہے گا میرے سر اٹھاؤ، توڑتا مانگو، تمہاری بات سنی جائے گی۔ تم سے اچھا مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے اچھا کوئی دینے والا نہیں۔ تجھے مانگنا اچھا لگتا ہے، مجھے دینا اچھا لگتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ نہیں کہے گا کہ سر اٹھاؤ اور سب کو لے جاؤ جنت کے اندر، نہیں، مالک مختار کل میں رہوں گا۔ آپ مانگیں، آپ کو مانگنا اچھا لگتا ہے، میں دوں، مجھے دینا اچھا لگتا ہے۔ تو میرے دوستو اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف ذکر فرمائے ہیں، اور لاسٹ میں جو ہے وہ سراجم منیرا، سراج سورج کو بھی کہتے ہیں، سراج چاند کیا کہ چراغ کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس سراج کو کہا گیا ہے سراجم وحاجہ تیسرے بارے میں، یہ سورج کی تپش سے لوگ جلاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم وحاجہ نہیں کہا بلکہ سراج منیر کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریکیوں سے لوگوں کو، اندھیریوں سے نکال کر، شرک و بدعت سے نکال کر اور گمراہی سے نکال کر اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا کیا، ایک اللہ کی طرف راستے کو دکھایا، اسے سراج منیر کہتے ہیں۔ سراج منیر کی بہت تفسیر ہے، میں آپ کو اس پر جاؤں تو کافی وقت کی ضرورت ہے، لیکن میرے پیاروں، میرے دوستوں، ایسے نبی کی ہم امتی ہیں، کچھ سوچو، کچھ سمجھو، ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے آخرت آنے والی ہے، اور ہم جو کچھ کیے ہیں سب ہمارے سامنے یوم الدین تو حدث اخبارہا، ساری کے ساری چیزیں کھل جائے گی۔
اس لیے قدم اٹھاؤ اللہ سے ڈرتے ہوئے اٹھاؤ، قدم رکھو اللہ سے ڈرتے ہوئے رکھو، بات کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کرو، لین دین کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، ہر ایک چیز ہمارے سامنے کھل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔